اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے 1400 سال پہلے جو وعدہ کیا تھا اور اپنا یہ وعدہ پورا بھی کر دکھایا۔ مسلمانوں کو وہ عزت اور رتبہ عطا کیا جو دنیا میں اس سے پہلے کسی قوم کو نہیں ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ اسی صورت مکمل فرمایا جب مسلمانوں نے اللہ سے کیا اپنا وعدہ پورا کیا، یعنی اس کے نازل کیے گئے قوانین کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے عملی کوشش کی۔ آج مسلمان اپنے وعدے سے پھر چکے ہیں اور دین حق کے نظام سے کنارہ کشی اختیار کر کے اور اغیار کے نظام کو اپنا لیا گیا ہے۔ تو پھر یہ ہونا ہی تھا کہ اب بنیادی انسانی حقوق کے لیے مغرب سے بھیک مانگنا پڑ رہی ہے۔ وہی انسانی حقوق جن کا بنیادی تصور ہی دین حق نے دنیا کو عطا کیا۔ دین حق انسانی حقوق کے بارے میں ایک جامع تصور و نظریے کا حامل ہے جو حقوق کے ساتھ فرائض کو بھی لازم و ملزوم قرار دیتا ہے۔ اس کی عملی تصویر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہے۔ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تاریخ اسلامی کا سب سے سنہرا عہد حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ ابتدائی طور پر کچھ مسائل کا سامنا تھا، مگر غیر مسلموں کے ساتھ پوری رواداری اور فراغ دلی کا ماحول قائم تھا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جو ممالک فتح ہوئے وہاں غیر مسلم آبادی کے حقوق کا مکمل لحاظ رکھا گیا۔ جب عراق کا شہر ہیرا فتح ہوا تو وہاں کے عیسائیوں سے یہ معاہدہ ہوا کہ ان کے خانقاہیں اور گرجا گھر منہدم نہیں کیے جائیں گے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد حکمرانی کی تاریخ میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے جس میں ہر شخص خود کو محفوظ اور خوشحال سمجھتا تھا اور مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ بھی مکمل رواداری ملحوظ خاطر رکھی جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں بیت المقدس فتح ہوا تو خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں وہاں کے لوگوں سے یہ معاہدہ کیا گیا۔ یہ وہ فرمان ہے جو خدا کے غلام امیر المومنین نے ایلیا کے لوگوں کو دیا کہ ان کا مال، گرجا، صلیب سمیت سب محفوظ ہیں۔ ان کے کلیساؤں میں نہ سکونت کی جائے گی اور نہ وہ ڈھائے جائیں گے۔ مذہب کے بارے میں ان پر جبر نہ کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ غسان کا عیسائی بادشاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آیا تو اتفاقاً ایک عرابی نے نادانستہ اسے دھکا دے دیا۔ اس پر بادشاہ نے خفا ہو کر اسے مارا۔ عرابی کی حرکت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ وہ بادشاہ کو مارے۔ اس پر بادشاہ نے کہا، اے امیر المومنین، کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بادشاہ کو ہاتھ لگائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اسلام کا قانون یہی ہے اور اس کے نزدیک امیر و غریب، بادشاہ اور رعایا سب برابر ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد بھی امن و امان کی بحالی، مختلف قوموں کے ساتھ رواداری، داخلی سلامتی اور ترقی و خوشحالی کے لحاظ سے مثالی تھا۔ متعدد ممالک کی داخلی صورتحال سے باخبر رہنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکاری وفود بھیجا کرتے تھے۔ جمعے کے دن ممبر پر پہنچ کر اطراف کی خبریں پوچھتے اور عام اعلان کرتے کہ اگر کسی کو کسی سرکاری افسر سے شکایت ہو تو حج کے موقع پر آ کر بیان کرے۔ اس موقع پر تمام افسروں کو بھی فوری طور پر طلب کر لیتے تھے تاکہ شکایتوں کی تحقیقات ہو سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد بظاہر سخت انتشار و خلفشار سے پر تھا، مگر اس کے باوجود غیر مسلم اقلیتوں کے معاملے پر کسی کو انگلی اٹھانے کی گنجائش نہیں دی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں گورنر کی سخت مزاجی کی بعض شکایات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو آپ نے فوراً اس کے ازالے کی طرف توجہ فرمائی۔ اسی طرح غیر مسلموں کی ایک نہر ٹوٹ گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے گورنر طرفہ بن قاب کو لکھا کہ اس نہر کو ٹھیک کرنا مسلمانوں کا فرض ہے۔ میری عمر کی قسم، مجھے اس کا ٹھیک رہنا زیادہ پسند ہے۔ مسلمانوں نے روئے زمین پر دین حق کے نظام کو اپنا کر ہی ایک پرامن قوم کی حیثیت سے اپنی پہچان قائم کی۔ مسلمانوں نے اس مقصد کے لیے غیر مسلموں کے ساتھ بھی فراغ دلانہ رویہ اختیار کیا، ان کے حقوق و جذبات کی رعایت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مسلمانوں کی انہی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کی صدیوں پرانی تاریخ میں فرقہ وارانہ فسادات اور خون ریز ہنگاموں کا دور دور تک کوئی نشان نہیں ملتا۔ مسلمانوں کی امن پسند ہونے کی اس سے بڑی شہادت کیا ہو سکتی ہے کہ یہ ایسے دین حق اور نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں جو دنیا جہان کے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمان دین حق سے دور ہو چکے، اسی لیے مشکلات کا شکار ہیں۔